SIFC کابینہ کمیٹی کی قیام کا حکم نامہ جاری، وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے، تمام ترجیحی شعبوں کے وزراء کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پاکستان اور چینی کمپنیوں میں 32 مفاہمتی سمجھوتے پر دستخط، وزیر اعظم آج بیجنگ میں مصروف دن گزاریں گے۔ شہباز شریف پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ بزنس ریسیپشن سے بھی خطاب کریں گے۔ سائنس پارک اور اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا بھی دورہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سیکورٹی کونسل کے 5 غیر مستقل ارکان کا تقرر آج کرے گی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے پرامید۔ سیکورٹی کونسل کی رکنیت کے لیے پاکستان کو 53 رکنی ایشیائی گروپ سے توثیق مل گئی۔ امداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کیس کی سماعت، عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت ملزمان کی عبوری ضمانت میں 5 جولائی تک توسیع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی کوچ میں اور کے قریب آگ لگ گئی، 3 مسافر جاں بھاگ، 10 شدید زخمیوں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کئی مسافروں نے کود کر جان بچائی، فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ بجھا دی۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک جزوی طور پر معطل رہا۔ لکی مروت میں اشتہاریوں کی منتقلی کے دوران پولیس موبائل پر حملہ، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی، پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ علیگڑھ میں پولیس اہلکار کی گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر جارحیت کا سلسلہ جاری، بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ سلوینیا کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے کی منظوری دے دی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر آج سے شروع ہوگا۔ ڈیلس میں رات 8:30 بجے پاکستان اور امریکہ مد مقابل ہوں گے۔ ہر میچ جیتنا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں۔ شاداب خان اور اعظم خان کی صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں، محمد عامر کی پریس کانفرنس۔ اور T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پہلے میچ میں عمان کو بآسانی شکست دے دی۔ یوگنڈا نے پاپوا نیو گنی کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔